اپنے اعمال بد ہے ذلت ملی، مجھ کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، اپنے اعمال بد ہے ذلت ملی، مجھ کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں، مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورتوں کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ خیر ماشاءاللہ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، دل خوش کر دیا، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ لوگ بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، ایسا محسوس کرا رہے ہیں کہ جیسا جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ پوری بستی میں خیر و برکت کو نازل فرمائے، اور اللہ ساری مصیبت اور بلا کو بستی سے دور فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی ہے، پیر صاحب آتے ہیں، پردہ نہیں کرتی ہے، یاد رکھیے پیر سے بھی پردہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے بھی دنیا نے پردہ کیا ہے، عورت نے پردہ کیا ہے۔ یہ کون سا پیر ہے؟ پیر ہو اس سے بھی پردہ ہے۔ آپ کے گھر میں مزدور کام کرتا ہے، عورت اس سے پردہ نہیں کرتی، غلط ہے، ناجائز سے گناہ ہوگا۔ اپنوں سے پردہ نہیں کرتی، غیروں سے پردہ کرتی ہے، جیٹھ سے دیور سے پردہ نہیں کرتی، یاد رکھیے فتنہ اپنوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر چچا جوان ہے، بھتیجی جوان ہے تو بھی پردہ کرنا چاہیے، لکھا کیوں؟ اس لیے کہ غلط خیال سے چچا اپنی بھتیجی کو نہیں دیکھے گا، لیکن اس خیال سے ضرور دیکھے گا کہ دیکھیں میرے بیٹے کے لائق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ چچا سے بھی پردہ ہے، بھتیجی سے بھی پردہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے آ رہی۔ جب بارات آتی ہے بستی میں تو عورت تاک جھانک کرتی ہے کہ دیکھیں کہ دولہا کالا ہے یا گورا ہے، ٹھگنا ہے یا لمبا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے۔ عورت جھانک کر کے دیکھ رہی ہے، دولہا کو دیکھ رہی ہے، باراتی کو دیکھ رہی ہے، غلط ہے۔ عورت کو غیر مرد کو دیکھنا، جھانک کر کے دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح جب ہماری بیٹی جوان ہوتی ہے، اس کو ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، غیر مرد پڑھاتے ہیں، یاد رکھیے دولت جائے گی واپس آ جائے گی، آبرو جائے گی واپس نہیں آئے گی۔ بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان بیٹا آوارہ ہو رہا ہے، جو 22 سال کا بیٹا ہے وہ تو صحیح ہے، جو 20 سال کا بیٹا ہے وہ صحیح ہے، جو 18 سال کا بیٹا ہے وہ آوارہ ہو چکا، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں ابھی تو 22 سال کا لڑکا کنوارا ہے، 18 سال کے لڑکے کا کیسے نکاح کر دیں؟ یاد رکھیے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا 22 سال کا ہے، آوارہ نہیں ہے، اس کا نکاح مت کیجیے۔ 20 سال کا ہے، آوارہ نہیں ہے، نکاح مت کیجیے۔ لیکن 18 سال کا اگر آوارہ ہے، آپ نکاح نہیں کریں گے، جیسے آپ کا بچہ گنہگار آپ گنہگار ہوں گے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسکول میں بچی پڑھائی کر رہی ہے، اسکول میں چھٹی ہو گئی، نکل گئی، کپڑے کی مشین تھی، اس کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ مینیجر نے روک کر کے کہا جس لڑکی کو دوپٹہ ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، جس لڑکی کو برقع نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ مزدور سے بچ کر کے نکلے۔ مزدور نے آنکھ مار دیا، عورت گرفتار ہو جائے گی، آبرو چلی جائے گی۔ دوپٹے والی عورت ہے، مشین میں اگر دوپٹہ پھنس گیا تو جان چلی جائے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 1954 میں
عدالت کا ایک فیصلہ آیا، آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ اسلام عورت کو عزت بھی دیتا ہے، آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ امتحان نہیں ہوگا، دھیان سے سنیے گا۔ کلکتہ کے ہاوڑا برج پر ایک عورت جا رہی تھی، آدھا کپڑا پہن کر کے گزر رہی تھی۔ ماہ طیبہ رسالہ ہے، اس رسالے میں انگریز جج کا فیصلہ آیا ہے 1954 میں کہ ہاوڑا برج پر لڑکی گزر رہی تھی، آدھا کپڑا تھا، پورا کپڑا نہیں تھا، پیچھے سے ایک من چلا آیا، اس کو دبوچ لیا، چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس لڑکی نے، امیر باپ کی بیٹی نے جا کر کے عدالت میں شکایت کر دیا کہ اس لڑکے نے مجھے چھیڑا ہے۔ عدالت میں وہ لڑکا حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں چھیڑا؟ کہا حضور غلطی میری نہیں ہے، غلطی اس لڑکی کی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے کے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ پر آ گئی اور آگ لگ گئی، تو بتائیے قصور پیٹرول پمپ کا ہے یہ چولہے کی آگ کا ہے؟ اس لڑکی کا قصور ہے، یہ آدھے کپڑے میں تھی اور میرے اندر اس نے آگ لگا دی، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ تو جج کو ماننا پڑا، انگریز جج تھا، وہ سمجھ گیا کہ لڑکی اگر آگ ہے تو لڑکا پیٹرول ہے، لڑکا اگر پیٹرول ہے تو لڑکی آگ ہے، لڑکی اور لڑکا ایک جگہ بے پردہ جمع ہو جائے تو آگ لگنا ہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو پردے میں رکھیں، سماج کی ذمہ داری ہے لڑکی بے پردہ نہ ہو، وہ ایک باپ کی بیٹی نہیں ہے، پورے سماج کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیے اس جج نے کیا لکھا، اس لڑکے کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس لڑکی کی ہے، لڑکی کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے چلتی تھی، 1 سال اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بس پلٹ گئی، ایک عورت چلانے لگی، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں کی جان چلی گئی، تمہاری انگلی کٹ گئی ہے، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کہا سب سے زیادہ نقصان میرا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ لوگوں کی تو جان گئی، جان جانی تھی چلی گئی، میری انگلی کٹ گئی۔ کہا انگلی کٹ گئی، جان بچ گئی تو شکر ادا کرو، چلاتی کیوں ہو؟ اس لڑکی کا جواب سنیے، میں اس لیے چلا رہی ہوں، میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں اپنے شوہر کو نچایا کرتی تھی، میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی تنخواہ کا مالک اپنی بیوی کو مت بنائیے گا، ورنہ ماں جب دوائی کے لیے پیسہ مانگے گی تو بیوی سے آپ کو بھیک مانگنا پڑے گا۔ تنخواہ کے مالک آپ خود رہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ جلدی ہی پاگل ہو جائیں گے، جلدی ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ میری عمر نہیں ہے کہ آپ کو تجربہ بتاؤں، لیکن تجربہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو میں آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ شوہر ہیں، مالک ہیں، تنخواہ کی مالک بیوی کو مت بنائیے، اسی دن آپ نوکر ہوں گے، شوہر نہیں ہوں گے، آپ کی بیوی بیوی نہیں ہوگی، رانی ہوگی۔ انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی اس دور میں، کوئی اس دور میں، کوئی اس دور میں ہے مولوی، کوئی منسٹر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے۔ ہوئے ماتحت کے، ہوئے ماتحت کے، ماتحت ایسا انقلاب آیا، میاں ہے دفتری اور میاں ہے دفتری، دفتر میں اور بیوی منیجر ہے، میاں ہے دفتری، دفتر میں اور بیوی منیجر ہے۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں ہے بیوی اور بیوی میاں ہے، میاں ہے بیوی اور بیوی میاں ہے۔ برابر مرد کے عورت کو سمجھے، برابر مرد کے عورت کو سمجھے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے، زمین کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے۔ ان کے فکر و کام سے
بچنا ابھی دشوار ہے، اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم